لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں ہم سب کہیں نہ کہیں بہت ظالم بن جاتے ہیں، کسی کا مذاق اڑاتے وقت، کسی کی تذلیل کرتے وقت، کسی کی جسمانی ساخت کا مذاق یا کسی کی کردار کشی کرتے وقت۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہمارا ایک زہریلا جملہ کسی کے لیے روگ بن سکتا ہے، کسی کے لیے ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے اس لیے ڈپریشن میں جاتے دیکھا۔ کوئی کہتا ہے لوگ مجھے موٹا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے لوگ مجھے کالا کہتے ہیں، چھوٹا قد۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے کردار جسم پر بات کرنے والے؟ جو مخلص ہیں وہ بیوقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ وہ بے بسی کی آخری حد ہوتی ہے جب انسان لوگوں کو اللہ پاک کا واسطہ دینے لگتا ہے۔ مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں دنیا کے سہارے، بس اللہ کی ذات ہی سب سے مضبوط سہارا ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ نظر کو اکثر وہی چیز پسند آتی ہے جو نصیب میں نہیں ہوتی، اور نصیب میں لکھی چیز اکثر نظر نہیں آتی۔ اگر ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کو نیکی کا راستہ ضرور دکھا سکتا ہے۔ جب انسان اکیلے جینا سیکھ لے تو پھر کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جھگڑوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دونوں گروہ کچھ نہ کچھ کھو دیتے ہیں، اگر کچھ نہیں تو اپنا احترام ضرور کھو دیتے ہیں۔ شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس مت کریں۔ حقیقتاً نیک وہ ہے جو اپنی ذات کو ان لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتا جنہیں دنیا بد سمجھتی ہے۔ کسی عاشق اور کسی متعصب سے بحث نہ کرو، کیونکہ عاشق کے پاس ایک اندھا دل اور متعصب شخص کے پاس بند دماغ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف بھی اسے ہی ملتی ہے جو رشتے میں مخلص ہوتا ہے۔ آج کل ہماری پرسنل لائف اس قدر پرسنل ہو گئی ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کیا چل رہا ہے۔ 3 چیزوں کو اپنا دوست بنا لو، کبھی تنہا نہیں رہو گے۔ نمبر 1 حسن اخلاق سے، نمبر 2 نیک اعمال سے، اور نمبر 3 قرآن پاک سے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔